مجھ کو کسی وقت یہ خیال بھی نہ ہوا کہ اسلام کی ترقی تلوار کی مرہون منت ہے، بلکہ اسلام کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ بے لوث ایفائے وعدہ، اپنے اصحاب و پیروں کی غیر معمولی حمایت، خدا پر پکا یقین اور ذاتی اجریت و استقلال سے وابستہ ہے۔ نبی کا کام کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اچھے اور دور رس طریقوں کو واضح کرنا نسبت آسان ہے، لیکن ان پر عمل کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ اور پھر جب یہ عظیم الشان کام اپنے ہی خاندان اور قبیلے سے شروع کرے جس کے لوگ اس کی زندگی کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام شروع کیا تھا، حالانکہ وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، تاہم انہوں نے اس امر میں رہنمائی کی جو انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی خدا اور بندے کے تعلقات۔ ڈاکٹر اینڈ ابرمنگھم۔ یہ بات ان کی زندگی کے ہر واقعے سے ثابت ہے کہ ان کی زندگی ذاتی اغراض و مفاد پرستی سے پورے طور پر خالی تھی، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اپنی نگاہوں کے سامنے دین کے مکمل قیام و استحکام اور لامحدود اختیارات حاصل ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ذات اور انا کی تسکین کا کوئی سامانہ بہم نہیں پہنچایا، بلکہ آخر وقت تک کسی سادہ طرز و انداز کو برقرار رکھا جو پہلے دن سے ان کے رہن سہن سے نمایاں تھا۔ ڈیون پورٹ۔ ہم نے تلوار کا چرچا بہت سنا ہے، اور مثال کے طور پر جہاد کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا و ترقی کا انحصار تلوار پر ہے۔ ایسا کہنا خود اسلام کی ترویج کرنا ہے۔ اس غلط اور اشار انگیز عقیدے کے حامیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے واقعات کو برائے طاق رکھ دیا ہے اور صداقت سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اسلام میں جو تلوار کی جگہ ہے وہ کسی مذہب میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام میں تلوار کا استعمال جائز ہے، مگر صرف وہیں تک جہاں تک صداقت اور سچائی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اسلام میں امن و آشتی اور اصل و راستے کی جگہ تلوار سے کہیں بالا تر ہے۔ اسلام تلوار کا نام نہیں، امن کا پیغام ہے۔ لالا رام ورما، ایڈیٹر، اخبار تیج، دہلی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثرت ازواج کے متعلق بہتان باندھا گیا ہے، لیکن یہ محض غلط ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویاں کی تھیں، مگر زمانے کے برے رواج کو مٹانے کے لیے اور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ وہ بھی بیوہ، کنواری، غلام اور لاوارث عورتوں کو اپنے نکاح میں لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونہ کی پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نفسانی خواہش کے لیے نکاح نہیں کیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفسانی خواہش کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ بی ایس کشالیہ، ڈی ای، لندن۔ غیر مسلم مصنفوں کا برا ہو جنہوں نے قسم کھا لی ہے کہ قلم ہاتھ میں لیتے وقت ہی عقل کو چھٹی دے دیا کریں گے اور آنکھوں پر تعصب کے پتھر رکھ کر ہر واقعہ کو اپنی ناسمجھی اور تعصب کے رنگ میں رنگ کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اور ان کے گستاخ اور لہج رقم کلموں کی طرف کرتے ہی بنتی ہے کہ واقعی اس نفس کش پیغمبر نے جس شان استغنا سے دولت، عزت، شہرت اور حسن کی تلمسی طاقتوں کو اپنے اصول پر قربان کیا، وہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ سوامی لکشمن رائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں صفات و کمالات کا جو حسین امتزاج موجود تھا، اس کی تین سمتیں تھیں: ایک نبوت کا فیضان، دوسرے سیاست و حکمرانی میں ان کی بصیرت، اور تیسرے ایک منظم کی حیثیت سے ان کی مہارت و دانائی اور تمام عہدوں پر موضوع اور قابل ترین افراد کا انتخاب۔ جب کوئی اسلام کی ابتدائی تاریخ
اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس حد تک نظر ڈالتا ہے وہ اسی حد تک ان کی کامیابیوں پر حیران رہ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ان کے پیچھے خدا پر ان کا پکا اعتماد نہ ہوتا، اور اگر وہ اس یقین محکم سے مستفید نہ ہوتے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، تو تاریخ انسانیت کا ایک اہم اور قابل ذکر باب تحریر ہونے سے رہ جاتا۔ واٹ آئین و قانون ساز، سپہ سالار، فاتح اصول و نظریات، 20 علاقائی سلطنتوں کے معمار، دینی و روحانی حکومت کے بانی، یہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انسانی عظمت کے ہر پیمانوں کو سامنے رکھ کر ہم پوچھ سکتے ہیں، ہے کوئی جو ان سے زیادہ بڑا اور ان سے بڑھ کر عظیم ہو؟ لا مارٹن۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول تھے نہ کہ صوفی۔ وہ جو ان کے گرد جمع ہوئے اور جو ملت اسلامیہ کے اولین ارکان تھے، وہ قانون کی اطاعت پر، توحید الہی پر راضی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے اسوہ کی پیروی پر اکتفا کرنے والے تھے، اور وہ مطمئن تھے کہ وہ ایک سیدھے سادے اور مضبوط دین کے پیرو ہیں جو مختصر عبادات اور چند رسومات پر مشتمل تھا۔ گاڈ فرے ڈی ممبائنز۔ اگر مقصد کی عظمت، وسائل کی قلت اور حیرت انگیز نتائج، ان تین باتوں کو انسانی غور و فکر کا معیار بلند مانا جائے، تو کون ہے جو تاریخ کی کسی قدیم یا جدید شخصیت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل لانے کی ہمت کر سکے؟ لوگوں کو شہرت ملی، انہوں نے فوجیں بنا ڈالیں، قانون وضع کیے اور سلطنت قائم کر ڈالیں، لیکن غور طلب یہ ہے کہ انہوں نے حاصل کیا صرف مادی قوتوں کی جمع پونجی، وہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے لٹ گئی۔ بس صرف یہی ایک آدمی ایسا ہے جس نے یہی نہیں کہ فوجوں کو مرتب کیا، قوانین وضع کیے اور مملکتیں اور سلطنتیں قائم کی، بلکہ اس کی نگاہ بلند نے لاکھوں افراد ایسا پیدا کیے جو اس وقت دنیا کی 1/3 آبادی پر مشتمل ہے۔ لا مارٹن۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ایک قطار میں بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے معمولی مکانوں میں رہتے تھے۔ وہ آگ خود جلا لیتے، فرش کی جھاڑو دے لیتے، تھوڑا بہت کھانا جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا اس میں وہ لوگ ہمیشہ شریک رہتے جو وہاں موجود ہوتے۔ ان کے گھر کے باہر ایک چھپر تھا جہاں ایسے متعدد غریب افراد موجود رہتے جن کی گزر بسر کا انحصار ان کی فیاضی پر منحصر تھا۔ لین پول۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔